السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج بروز سنیچر یعنی ہفتہ 12 نومبر 2022 عقیدے کی مشہور کتاب عالم اسلام کے مشہور داعی اور مبلغ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی الاصول الثلاثہ کے 7ویں درس میں ہم لوگ حاضر ہیں۔ اب آگے ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہاں تک گفتگو ہو گئی تھی۔ اب اس کے بعد رب کس کو کہتے ہیں؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں تک مسائل ہو گئے تھے کہ 3 مسائل جن کو سیکھنا اور جاننا ضروری ہے، وہی چیزیں دہرا گئی تھیں۔ پھر بتایا گیا تھا کیسے آپ نے اپنے رب کو پہچانا، تو کائنات کی نشانیوں کے ذریعے اور آیتیں وغیرہ سامنے آپ کے موجود ہیں۔ رب ہمارا وہ ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ رب ایک ہوتا ہے۔ یہود نے، نصارہ نے، کفار نے، مشرکین نے مختلف رب بنا لیے تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود نے، عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، پادریوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا تھا۔ تو جب یہ آیت اتری تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ عدی بن حاتم کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے۔ آپ نے دنیا میں حاتم طائی کا نام سنا ہوگا۔ حاتم طائی دنیا کے مشہور سخی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کو اسلام نہیں ملا۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ رکوسی ہے، اس فرقے کے ماننے والے تھے جو اپنی قوم کی آمدنی کا ایک حصہ لیتا تھا۔ حاتم طائی مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی کے بارے میں لکھا کہ جب ان کے پاس 10 مہمان گئے تو 10 اونٹ ذبح کرتے۔ تو 10 اونٹ میں کتنا گوشت ہوتا ہے؟ جو مہمان کھائے باقی غریبوں میں تقسیم کر دیے، یعنی ہر مہمان پر 1 اونٹ ذبح کرتے۔ یا 10 مہمان گئے، 10 بکریاں ذبح کی اور سارے مہمانوں کو 1 اونٹ دے دیا سواری کے لیے کہ لے کے جاؤ۔ یعنی دل کھول کر کے وہ سخاوت کرتے تھے۔ سخاوت میں اسی لیے آج تک نام لیا جاتا ہے کہ حاتم طائی بن رہے۔ حاتم طائی بڑا مشہور سخی تھا ہے۔ سعودی عربیہ کا علاقہ جو ہے، حائل، مدینے سے 200-250 کلومیٹر، وہاں سے 80 کلومیٹر وادی توارن ہے۔ ان کے پہاڑوں کے بیچ میں ان کے محلات کھنڈر کی شکل میں ہے۔ 2000 سال پہلے، 1400 سال پہلے کی عمارت کیسے رہے گی؟ لیکن وہ نشانات آج بھی موجود ہیں۔ حاتم طائی کے بیٹے اور بیٹی دونوں کو اسلام نصیب ہوا تھا، لیکن حاتم طائی کفر پر مرے تھے۔ تو جب یہ آیت اتری کہ یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں کو، علماء کو، راہبوں کو رب بنا لیا تھا، تو عدی بن حاتم چونکہ عیسائی مذہب کے عالم کے گھرانے کے تھے، مذہبی گھرانے کے تھے، کہا یا رسول اللہ لسنا نعبدہم، ہم ان کو معبود نہیں بناتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے علماء جس بات کو حلال کہتے، کیا تم اسے حلال نہیں جانتے تھے؟ کہاں جانتے تھے؟ کہا جس بات کو حرام کر دیتے وہ حرام نہیں مانتے؟ کہاں ایسا کرتے تھے؟ تو کہا کہ یہی تو ان کو رب بنانا ہوا، کیونکہ حلال اور حرام کا پاور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو رب ہے۔ عبادت کا مستحق اللہ ہے جو رب ہے ہمارا۔ تو اب تم ان کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال مانتے، حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام مانتے، تو یہ ان کو معبود بنانا ہوا۔ اسی لیے حلال و حرام کا پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ نبی سے بھی اللہ نے کہا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اس شہد والا جو واقعہ ہے نا مشہور، کہ آپ نے کسی وجہ سے کہا کہ میں اب شہد نہیں پیوں گا، مغافر کی جو بو کی وجہ سے آپ کی ازواج مطہرات نے پلاننگ کے تحت ایک ہی بات کہی
تو اللہ نے کہا کہ جو چیز اللہ نے حلال کیا اس کو آپ حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو حلال اور حرام کا پاور اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. معبود حقیقی اور رب وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ رب صرف ہمارا اور آپ کا نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین، یہ اقرار ہے کہ وہ اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے اس کے لیے ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. تو رب جو ہے وہ معبود ہوگا، عبادت کا مستحق ہوگا، خالق ہوگا، مالک ہوگا، وہی ساری چیزوں کو چلانے والا ہوگا. عبادت صرف رب کی جائے گی. کس رب کی؟ اس رب کی جو ہمارا خالق ہے. یعنی رب بہت تھے، ان کے علماء اور رہبان سب رب تھے، ان کے خالق کوئی نہیں تھا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ ایک آیت ہے، کتنا بڑا پیغام اس کے اندر ہے. اے لوگو، صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. یا ایھا الناس، جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی، جتنے لوگ ہیں جن و انس تمام اس میں شریک ہیں کہ تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کس نے کیا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. انسان کو اللہ نے پیدا کیا. عبادت صرف اپنے خالق کی جائے گی، مخلوق کی کبھی عبادت نہیں کی جائے گی. ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. ہندوستان میں ایک بڑے عالم اور سیاستداں گزرے ہیں، مفسر بھی تھے، ادیب بھی تھے، عالم بھی تھے، سیاستداں بھی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ اب ملک کے حالات تو ایسے ہیں کہ دانشور کو بیوقوف، بیوقوف کو دانشور بنا دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. مولانا آزاد بہت بڑے دانشور تھے، ان کو ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا جاتا ہے. اتنی بڑی سوجھ بوجھ، دور اندیشی تھی. آپ میں سے جو لوگ تاریخ پر نظر رکھتے ہوں گے، دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، دارالمصنفین، علی گڑھ یونیورسٹی، آزادی کے بعد ایسا تھا کہ یہ یونیورسٹیاں ختم ہو جائیں گی، ادارے سب ختم ہو جائیں گے. مولانا ابوالکلام آزاد نے اتنی محنت سے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے ان کی قومی حیثیت کو تسلیم کروایا کہ آج تک وہ چیزیں قائم ہیں. بڑے لوگ کام کر کے شور نہیں مچاتے، ان کا کام بولتا ہے. ایک بار ان کے بارے میں کسی نے پنڈت جواہر لال نہرو سے شکایت کیا کہ یہ جھنڈے کو سلامی نہیں دیتے. جھنڈا جب لہراتے ہیں نا، سلام کریں گے یا جو بھی الگ الگ، مولانا کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، جھنڈے کو سلامی نہیں دیتے. نہرو سے کہا تو نہرو نے کہا ٹھیک ہے، میں کبھی موڈ دیکھوں گا تو پوچھ لوں گا. تو ایک بار پوچھا کہ مولانا لوگ ایسے ایسے کہہ رہے تھے. تو مولانا نے کہا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ میں جس کو پیدا کرتا ہوں اس کو بڑا نہیں مانتا، جس نے مجھے پیدا کیا اس کو بڑا مانتا ہوں. جھنڈا تو ایک کپڑے کا ٹکڑا ہے، قومی پرچم ہے، جتنا دائرہ ہے اتنا ہی اس کا احترام کیا جائے گا. لیکن اس کو سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلام کرنے کے ہمارے آداب ہیں، ہم اس لحاظ سے چلیں گے. خاموش ہو گئے نہرو جی. یہ ایمان، عقیدہ اور فراست ہے، دور اندیشی ہے مولانا آزاد کی. تو دین کی دعوت میں اہل علم کے ہاں جو دور اندیشی ملتی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، ہر چیز پر الجھنا نہیں چاہیے. ہندوستانی سیاست میں ایسا مدبر آدمی اب تک نہیں آیا، دور اندیش، ذہین، باصلاحیت. ان کے والد قبر کے مجاور تھے، اگر چاہتے تو صرف گدی پا جاتے تو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچے. گدی کو ٹھکرا دیا، توحید کو اپنایا انہوں نے. پوری توحید ان کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے. ایک بار لوگ ان کو تنگ کرنے کے لیے آئے، چونکہ مسلکی لحاظ سے وہ منہج سلف اور اہل حدیث تھے. مولانا ابوالکلام اہل حدیث تھے.
تو کسی نے بھری مجلس میں سوچا کہ آئیے ان کے مسلک کے لحاظ سے سوال کریں گے، پھر اپنا الجھا دیں گے۔ پوچھا مولانا نیت کہاں باندھی جائے گی نماز میں؟ تو مولانا دور اندیش تھے، کہا نماز پڑھنا تو پیچھے مت باندھنا، آگے کہیں بھی باندھو گے نماز ہو جائے گی۔ سوال کرنے والا سٹ پٹا گیا، کیونکہ وہاں فقہی گفتگو کی وہ مجلس نہیں تھی، الجھانے کی تھی۔ اب وہ تو باریکی ہے نا کہ بھائی حدیث کا تقابل صحیح ضعیف وہ الگ مجلس ہے، لیکن ہر جگہ ہر سوال کا جواب آپ دیں گے تو پھر تو الجھا دیے جائیں گے۔ تو اہل علم کی باتوں کو پڑھنا، جاننا، سیکھنا، یہ توحید کے علم اور اس کی دعوت میں بھی یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، کام آنے والی ضرورتیں ہیں۔ کہا کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے تمام لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون۔ عبادت کا فائدہ یہ ہوگا، رب کی عبادت کا، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ مشرک کبھی متقی نہیں ہو سکتا، بدعتی کے اندر کبھی حقیقی تقوی نہیں آ سکتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی جتنی سچائی سے بندہ عبادت کرے گا اسی لحاظ سے اس کو دلوں کا تقوی ملے گا۔ لعلکم تتقون، دلوں کا تقوی، دلوں کی صفائی، اور پھر رب کی حقیقی بندگی سے اللہ کے عذاب سے حفاظت۔ تقوی کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے حفاظت ہوگی۔ وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، بچھونا بنا دیا۔ اگر یہ زمین فرش نہ ہوتی، پوری زمین پہاڑ ہوتی، تو آدمی کہاں سوتا، کیسے گھر بناتا، کہاں وہ اپنی گاڑی کی پارکنگ کرتا، اونٹ کہاں باندھتا، جانور کہاں باندھتا۔ لیکن اللہ نے زمین کو برابر کر دیا، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پانی، ندیاں، تالاب، جھیل، جنگلات، جہاں ضرورت ہے۔ لیکن اگر پوری زمین جنگلات ہوتی یا پوری زمین پہاڑی ہوتی تو انسان کتنی مشقتیں اٹھاتا۔ کہا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، چٹائی بچھا دیا، قالین بچھا دیا، تاکہ تم بغیر مشقت کے اس میں آرام کر سکو۔ یہاں تو ہندوستان کا ماحول الگ ہے، آبادی زیادہ ہے۔ عرب کے اندر آج بھی لوگ ریت پر سو جاتے ہیں۔ جو لوگ حج کیے ہوں گے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، اگر چٹائی یا چادر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوگ سو جاتے ہیں زمین پر۔ یہ فرش بنایا اللہ نے، برابر کر دیا زمین کو۔ والسماء بناء، اور ہمارے اوپر آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ جیسے چھت سے آدمی سایہ حاصل کرتا ہے، آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا دیا، اور محفوظ چھت تمہارے لیے بنا دیا۔ زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے۔ آپ ایک چیز پر غور کیجئے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان انسان کے لیے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، آپ پی نہیں سکتے۔ اب اسی سمندر کے پاس بادل آئیں گے، بھاپ بنے گا، پھر وہ بادل جب بارش کی شکل میں پانی لاتا ہے، وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، پینے لائق ہوتا ہے۔ آپ کو فلٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بی ایم سی کا پانی پئیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں فلٹر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے اسی کھارے پانی کو فلٹر کے ساتھ آسمان سے نازل کرتا ہے۔ انسان اللہ کی قدرت کو سمجھے اس کی نشانیوں کے ذریعے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تمہارے لیے آسمان سے اس نے پانی نازل کیا۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ تم اس پانی کو پیو۔ پانی تمہاری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، آگ، پانی، ہوا، یہ زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پانی آسمان سے اتارا، پھر پھلوں کی مختلف روزی تمہیں عطا کی۔ پھلوں کی آپ گنتی نہیں کر پائیں گے، کتنے پھل ہیں دنیا کے اندر، ہر پھل کی الگ الگ خصوصیت ہے۔ اور غلے، میوے جات، انسان کی کتنی بڑی غذائیں زمین سے نکلتی ہیں۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم ان چیزوں کو جاننے کے باوجود، جانتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ کتنا بڑا احسان اللہ تمہارے اوپر کر رہا ہے۔ اگر بارش نہ ہو،
سمندر کا کھارا پانی پی پائے گا انسان؟ زمین سے پھل یا غلے یا پیداوار نہ ہو تو آدمی کیسے زندہ رہے گا؟ تو اللہ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر کر کے کہا کہ رب وہی معبود ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی عبادت کا مستحق ہے، یعنی جو خالق ہے صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، انسانوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان نعمتوں کا خالق ہے، اور وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آپ کو واقعہ شاید بتایا تھا کسی درس میں، یا نہ بتایا تو سن لیجئے کہ ایک بدو آدمی علاج کے لیے ہاسپٹل میں گیا، تو اس کو وینٹیلیٹر پہ جب چڑھایا گیا تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی 10,000 15 20,000 جو بھی بل آئی اس کی، کہا یہ کیسی بل ہے؟ کہا سانس لینے میں تم کو تکلیف تھی آکسیجن وغیرہ کے لیے، اس کی بل ہے۔ کہا 2-3 دن کی یہ بل؟ میرا رب فری میں آکسیجن دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بابرکت ذات ہے، کتنا بڑا اس کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم اس کے انعامات کی قدر نہیں کرتے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ انسان اپنی زندگی میں کسی بھی نعمت پر غور کر لے، توحید کو پہچاننا، اپنے خالق کو پہچاننا اس کے لیے آسان ہے۔ ناشکری جب ہوگی تو آپ سچائی کا اعتراف نہیں کر پائیں گے۔ انسان کا ناشکرہ ہوتا ہے تو اس کا احسان نہیں مانتا ہے، تو بندہ رب کا ناشکرہ ہوگا تو کیسے اس کا احسان مانے گا؟ تو کہا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ خالق ہے، معبود ہے، مدبر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ ساری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، وہی چلاتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ اب عبادت کی مختلف قسمیں ہیں۔ عبادت ہوتا یہ ہے کہ آج آپ کسی مزار پر جائیے نا، درگاہ پر کھڑے ہو کر خاموشی سے سوال کر لیں کہ بتاؤ شرک کرنا کیسا ہے؟ تو جو لوگ درگاہ پہ سجدہ کر رہے ہیں نا، وہ بھی کہیں گے نہیں شرک حرام ہے، نہیں جائز ہے، یہی جواب دے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ شرک جائز ہے، گرچہ وہ شرک کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادت کی تفصیل کو نہیں جانتا، عبادت کسے کہتے ہیں وہ نہیں جانتا۔ جیسے اسلام، ایمان، احسان، یہ تو حدیث جبریل میں آپ نے بار بار سنا اور پڑھا ہے، اعمال بالنیات مختلف انداز سے۔ احسان، دعا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرنا عبادت ہے۔ اب دعا ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے۔ اگر ہم نے اپنی دعاؤں میں یعنی مانگنے میں کسی کو شریک کر دیا تو گویا ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہیں سے آدمی شرک میں داخل ہوتا ہے نا۔ خوف، ڈر، خوف کی مختلف قسمیں ہیں۔ ڈرنے کی ایک طبعی اور فطری خوف ہوتا ہے، یہ سب کے اندر ہوتا ہے۔ سانپ کا خوف، بچھو کا خوف، کرنٹ کا خوف، ڈوبنے کا خوف، یہ ڈر، یہ فطری خوف ہے، اس میں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ آدمی کسی مخلوق، چاہے مردہ یا زندہ، اس لیے ڈرے کہ اگر یہ کام نہیں کروں گا تو شاید یہ مجھے نقصان پہنچائے۔ زندہ ہے، زندہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اب اس نقصان کے ڈر سے آدمی اگر توحید سے سمجھوتا کر لے تو پھر یہ گنہگار ہو گیا۔ مردہ ہے، جیسے عام طور سے روڈ پر، ہائی وے پہ بڑی بڑی گاڑیاں جب دیکھیں 2-4 حادثے ہو جائیں گے تو کہیں گے یہ فلاں درگاہ ہے، یہاں گاڑی سلو کر لو، نہیں سلو کرو گے تو پلٹ جائے گی۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اورنگ آباد ہمارے قریب میں شہر ہے، درگاہ، مزار نہ جانے ہر قدم پر ملیں گے۔ آدمی قبروں کے پاس سے سلو گاڑی لے کے چلتا ہے، احترام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اس سے خوف رکھتا ہے کہ کہیں یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو یہ خوف ایک عبادت ہے جو صرف اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ،
وخافون ان کنتم مومنین، تم کسی سے نہ ڈرو، اگر ایمان ہے تو تم صرف مجھے سے ڈرو۔ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آج یہی صورتحال ہے نا کہ آدمی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا، لیکن کہو کہ پیر صاحب کی جھوٹی قسم کھا لو، نہیں کھائے گا۔ فلاں بزرگ کی جھوٹی قسم کھا لو، نہیں کھائے گا۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے جس میں بندہ پڑھ کر شرک کرتا ہے۔ خوف صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ توکل، بھروسہ کرنا، توکل علی اللہ کہتے ہیں نا، یہ عبادت کی قسمیں ہیں جن کی باریکی نہ جاننے سے آدمی شرک کر بیٹھتا ہے۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ کسی انسان سے کسی کا معاملہ ہے، لین دین ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ پر میں نے اعتماد کیا اور یہ کام کرنا ہے آپ کے سہارے، آپ کے بھروسے، تو لغوی طور سے بھروسہ کا لفظ استعمال کر لیں گے، بھائی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ کے وعدے کی وجہ سے آپ پر میں نے اعتماد کیا۔ لیکن توکل، یہ بھروسہ اصل بھروسہ نہیں ہے، اصل توکل اللہ پر ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل علی اللہ یہ مطلب نہیں کہ آپ اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کریں، جیسے ڈیوٹی پہ نہ جائیں سوچیں کہ میری سیلری آ جائے۔ توکل علی اللہ کے مطلب ہے کہ شادی نہ کریں سوچیں کہ میرے پاس اولاد ہو جائے۔ توکل علی اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کاروبار اور بزنس نہ کریں سوچیں کہ آپ کے پاس دولت آ جائے۔ آپ محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے نتیجے کو چھوڑ دیجیے، نیکی اور بھلائی کیجیے، رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ روزی حاصل کرنے کے لیے ملازمت ہے، کاروبار ہے، کیجیے اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ رشتے ناطے کے لیے محنت کیجیے، رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیجیے۔ توکل، حقیقی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ انسان پر اعتماد کرتا ہے، بات چیزوں میں بھروسہ کرتا ہے، یہ اس میں کوئی حرج، جیسے خوف ہے، طبعی فطری خوف، عارضی خوف، لیکن نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ حقیقی بھروسہ جس پر کیا جائے گا، اللہ پر جب مکمل بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ ہمیں بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے۔ پھر پوچھا، عورت ہے، بچے کی محبت ہے، پورا مکہ سناٹا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ خوف تو رہے گا ہی۔ پھر پوچھا کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر خاموش تھے۔ حضرت حاجرہ نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ توکل علی اللہ ہے۔ اسی لیے دنیا میں اسماعیل کا جو احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری گفتگو کی، صحابہ کو سمجھایا کہ اللہ اسماعیل پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے کہ جب زمزم کا کنواں پانی چشمہ نکلا تو انہوں نے زمزم کو چاروں طرف سے مٹی سے گھیر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آج زمزم بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا۔ بہت بڑا احسان، بہت بڑا ایمان، بہت بڑی جرات، اولاد کی تربیت، صبر، تحمل، حضرت حاجرہ کی زندگی۔ تو بھروسہ اللہ پر جب آدمی کرتا ہے، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اونٹ ایسے ہی میں اپنا چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بھروسے کا طریقہ نہیں۔ بھروسہ یہ ہے، توکل یہ ہے کہ اونٹ کو باندھ دو، اس کے بعد اس پر توکل کرو۔ جیسے کوئی روزی روٹی کے لیے کہے میں اللہ کے بھروسے ہوں، نہیں، آپ کے پاس کام کی کون سی صلاحیت ہے، کام کیجئے، ڈیوٹی کیجئے، کاروبار کیجئے، ملازمت کیجئے، پھر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ ایسے بیٹھ جائیں گے توکل اللہ، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو توکل کا مذاق ہے عبادت کا۔ تو بھروسہ اللہ پر کریں گے، رغبت یعنی چاہت اور خواہش، خوف اور ڈر، خشوع، خشیت، یہ سب عبادت کی قسمیں بیان کی گئی کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ مدد طلب کرنا،
پناہ طلب کرنا، جانور ذبح کرنا، نظر و نیاز، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آدمی شرک میں داخل ہو جاتا ہے. صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز تو فرض عبادت ہے. اب اس فرض کے ساتھ نوافل اور سنتیں بھی ہیں، روزہ فرض اور نفلی بھی ہے، حج بھی فرض اور نفلی ہے. لیکن انسان کے اعمال میں اب جیسے خشوع ہے، خشوع کیسے عبادت ہے؟ بعض دفعہ آدمی درگاہوں پہ جاتا ہے، قبروں پہ، تو واپسی میں الٹے پاؤں آتا ہے کہ قبر کی بے حرمتی نہ ہونے پائے. یہ ایک عبادت کی قسم ہے جو خشوع کی شکل میں وہ ادا کرتا ہے. حرام ہے ایسا کرنا. آپ قبر کی زیارت کیجیے، سلام بھیجیے اور واپس آ جائیے، الٹے پاؤں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کہ مردہ ناراض ہو جائے گا، میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، تب تو گویا وہ اس کو نفع نقصان کا ایک طرح سے مالک سمجھتا ہے، شرک ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا ان میں کسی کو نہ پکارو. عبادت کی یہ چیزیں جو بیان کی گئیں، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے انجام دیا، جیسے خوف ہے، توکل ہے، امید ہے، خشوع ہے، خشیت ہے، استعاذہ ہے، استعانت ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے عبادت کی ان قسموں کو، جیسے جانور ذبح کرنا ہے، اللہ کے نام پہ ذبح کریں گے، چاہے قربانی ہو چاہے عقیقہ، یا گوشت کھانا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے. کوئی جانور لیا کسی درگاہ پہ، بکرا یا مرغا ذبح کر دیا، بھلے سے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے، لیکن ذبح کہاں کیا؟ درگاہ پہ، قبر پر. تو وہ شرک اس لیے ہوا کہ اس نے ایک جائز کام ایسی جگہ کا کیا جہاں پہ اللہ کے نبی نے منع کیا. مثلا نماز پڑھنا پیارا عمل ہے، لیکن قبرستان میں نماز پڑھنے سے آپ نے منع کیا، سجدہ کرنے سے منع کیا. تو صحیح کام کو بھی ان جگہوں پہ جہاں عبادت نہیں کی جائے گی تو وہاں پر کرنا گناہ کا کام ہے. جانور وہاں ذبح کرے کوئی، تو وہاں پر جانور ذبح کرنے کی ممانعت ہے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا کہ ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے نظر مانی، منت مانی کہ بوانہ میں ایک اونٹ ذبح کرے گا. بوانہ ایک جگہ کا نام تھا، جیسے کھار گھر ہے، پنویل ہے، تلو جو ہے، ویسے وہاں مدینے کے آس پاس کوئی جگہ تھی. کہا وہاں اونٹ ذبح کرے گا. تو آپ نے سوال کیا کہ وہاں جہاں جانور ذبح کرنے کی نظر مانے ہو، کیا وہاں جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا ہوتی تھی، یا جاہلی دور میں اسلام سے پہلے کوئی میلہ یا عرس لگتا تھا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، بس عام سی جگہ ہے. تو کہا پھر اپنی نظر کو پوری کر لو. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کتاب توحید میں باب باندھا ہے، باب لا یذبح للہ فی مکان یذبح لغیر اللہ. یا اس طرح کا باب ہے کہ وہاں پر اللہ کے لیے بھی جانور ذبح نہیں کیا جائے گا جس جگہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو. اور پھر یہی حدیث ثابت بن ضحاک ذکر کیا ہے. تو آج جو سماج میں شرک کی جو شکلیں رائج ہیں، الگ الگ انداز میں رائج ہیں، تو ان کو جاننا ضروری ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے سوا جو کوئی دوسرے کو معبود بنائے گا تو اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں باقی رہے گا، یعنی اس کے مشرک اور سزا پانے میں کوئی شبہ نہیں رہے گا. کافر کو کبھی کامیابی نہیں دیتا. اور اللہ نے بڑی صراحت سے کہا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. یعنی دعا کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، کسی درگاہ پہ، قبر پہ، دیوی دیوتا کے استھان پہ، اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھاؤ. دعا کی ایک تو صورت ہے کہ کبھی کوئی بھی مانگے دعا قبول ہو جاتی ہے، قبولیت دعا کا وقت ہے.
دوسری صورت کی اللہ ایک وقت میں آواز دیتا ہے کہ کیا کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، تہجد کا وقت ہے۔ اور عام حالات میں بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو اس کی دعا، ایسا نہیں کہ آپ دعا مانگے تو آپ کی دعا برباد ہو گئی اور کوئی فائدہ نہیں ملا۔ اہل علم نے کہا کہ دعا کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت کہ آپ نے جو مانگا وہ چیز مل گئی تو آپ کو تو سمجھ میں آ گیا کہ میں نے مانگا پا گیا۔ دوسری صورت کہ جو مانگ رہے ہیں وہ چیز نہیں مل رہی، لیکن آپ کے اوپر سے کوئی آنے والی آفت و مصیبت کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندہ جو مانگ رہا ہے وہ دوں یا اس مصیبت کو ٹال دوں۔ تیسری صورت اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دیتا ہے کہ بھائی دنیا ہی میں دے دوں یا بچا کر کے رکھوں۔ اللہ بندے کی فریاد کو کبھی برباد نہیں کرتا، مانگتے رہنا چاہیے، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے دعا عبادت ہے، اور اتنی پیاری عبادت ہے کہ کثرت سے بندے کو دعا کرنا چاہیے۔ تو دعا کی یہ 3 صورتیں ہوئیں، اور پھر مزید دعا کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے عبادت، ایک دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت میں کیا ہے؟ بندہ کچھ مانگتا نہیں اللہ سے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے صحیح بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری بات میں کہ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس زمین پر آئے انہوں نے سب سے پیاری اور بھلی جو دعا مانگی اللہ سے وہ یہی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا میں کچھ مانگا نہیں گیا ہے، کچھ طلب نہیں ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن سب سے پیاری دعا یہ ہے، یہ دعائے عبادت ہے۔ اللہ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ہے، دعائے عبادت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعائے عبادت ہے، یعنی اللہ کی عبادت ہے ان دعاؤں کے ذریعے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب یہ دعائے مسئلہ ہے، آدمی اپنی ضرورت، اپنا سوال اللہ کے سامنے رکھتا ہے، دعائے ضرورت اور حاجت۔ تو دعا کی 2 قسمیں ہو گئیں، ایک دعائے عبادت جس میں اللہ کی صرف حمد و ثنا ہو، ایک دعائے مسئلہ جس میں اپنی ضرورت کو بندہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دعا کی برکتوں سے بندہ محروم نہیں ہوتا، اللہ بندے کی دعاؤں کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ تو دعا یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اس پر مختصر سے گفتگو ہوئی۔ اب بندہ شرک کیسے کرتا ہے دعا کے باب میں؟ اب کہے گا یا غوث المدد، یا علی توڑ دشمن کی نلی، یا خواجہ المدد، کہتے ہیں نا، یہ دعا ہے جو کہ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ جو مردہ ہے، چاہے جتنے بڑے ولی ہوں، دنیا سے چلے گئے، اب وہ زندوں کی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، وہ زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہیں، اپنے عمل کے ساتھ وہ اللہ کے یہاں چلے گئے، چاہے جتنی بڑی ہستی ہو، دنیا سے خاتمہ ہوا اس کے بعد ہی تو دفن کیا گیا۔ تو دعا عبادت کی ایک قسم ہے، صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کثرت سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے کعبہ کا تو ایک بڑی پیاری دعا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما،
اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، سوال اپنی ضرورت بندے کے سامنے، اللہ کے سامنے بندہ رکھتا ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ تو حکم ہے۔ پھر کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے، یعنی مجھ سے نہیں مانگتے، دعا عبادت ہے اور مجھ سے نہیں مانگتے، غیروں سے مانگتے ہیں، تو وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے۔ یعنی نہ مانگنے والا رب سے وہ ذلیل بھی ہوگا اور جہنم رسید بھی ہوگا۔ تو دعائے مسئلہ، دعائے عبادت کو جان گئے آپ۔ اب اس کے بعد عبادت کی دوسری قسم خوف، ڈر، خوف۔ مختصر گفتگو ہوئی، اب دلیل سے اس کی گفتگو ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ تم کسی اور سے مت ڈرو، مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ ہاں، جیسے طبعی اور فطری خوف ہوتا ہے، سانپ سے، بچھو سے، کرنٹ سے، یا پانی میں ڈوب کر مر جانے سے، یا دشمن کا خوف، یہ فطری خوف ہے، اس کی گرفت نہیں ہوگی تو آدمی کی طبیعت کے اندر ہے۔ لیکن وہ خوف کہ کوئی مردہ نفع نقصان کا مالک ہے، کرامت ہو جائے گی تو پلٹ جائے گا معاملہ، گاڑی پلٹ جائے گی، اگر پیر صاحب غصہ ہو جائیں گے، سلو نہیں کروں گا گاڑی، تو یہ فضول کا خوف ہے، یہ خوف عبادت میں آیا اور یہ شرک ہو گیا۔ لیکن فطری خوف، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یا اسی طرح سے خوف، آخرت کا خوف رکھنا، جہنم کا خوف، ڈر، یہ تو حکم ہے، ضروری اور فرض ہے یہ خوف کو رکھنا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، عبادت کی جو قسم ہے خوف، اگر یہ حقیقت میں آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے پیشی سے ڈرا کہ میں کیا لے کے جاؤں گا رب کے پاس، اور اس خوف سے دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو رب کا خوف رکھنے کا یہ فائدہ ہے۔ بندوں کا خوف یہ بندے کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔ طبعی اور فطری خوف، دشمن کا خوف، سانپ کا، بچھو کا، ڈوبنے کا، پانی کا، یہ اس کا مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی بندے سے، کیونکہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، بلکہ حکم دیا گیا نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، ہلاک ہونے سے بچو، خودکشی نہ کرو۔ عبادت، خوف، اور اس کے بعد تیسری قسم عبادت کی کہ کوئی عمل کرے تو امید کس سے رکھی جائے بدلے کی؟ نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو عبادت کے اجر و ثواب کی امید بھی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ بعض گمراہ لوگوں کے یہاں، اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ جہنم کو جلا دیں، جنت کو مٹا دیں، آگ لگا دیں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دیں۔ سنا ہے نا بعض صوفیوں کے بارے میں کہ انہوں نے آگ لے کے نکلی کہ میں جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں۔ پھر کیا ہوگا کہ لوگ کسی امید پر عبادت نہیں کریں گے، رب کی عبادت رب کی محبت میں کریں گے۔ یہ فضول چیزیں ہیں، فالتو چیزیں ہیں۔ جہنم اللہ کی مخلوق ہے، جنت اللہ کی مخلوق ہے، اس کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت اس کے پاس ہے۔ اس طرح کے فضول اور باطل چیزیں لوگوں میں پھیلانا کہ فلاں بزرگ اور فلاں صوفی نکلے کہ جہنم سے جنت کو جلا دیں تاکہ نہ جہنم کا خوف رہے نہ جنت کی لالچ، اور عبادت لوگ اپنے اپنے شوق سے کریں، یہ فضول چیزیں ہیں۔ جہنم و جنت اللہ نے پیدا کیا، رسولوں نے ہمیں ان پر ایمان کی تعلیم دی، اور جو چیزیں وارد اور ثابت ہیں سنت سے وہ ہمارے لیے دین ہے۔ اس طرح کی فضول چیزوں کی دین میں ضرورت نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، فرمائے کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید کرتا ہو۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ رب سے آپ ملاقات کریں، امید ہے کہ رب سے ملیں گے،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ امید ایک عبادت ہے۔ انسان عبادت جب کرتا ہے تو اس کے بدلے کی بھی امید اللہ سے کرتا ہے۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا۔ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کرتا تھا، ایک دن رات میں اٹھا اور وضو کا پانی لا کے دے دیا۔ آپ خوش ہو گئے، کہا کچھ مانگو، تو آپ نے کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ اب نبی جب کسی سے کہتے مجھ سے کچھ مانگو تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بڑی چیز مانگنی چاہیے، بڑے سے بڑی چیز مانگی جاتی۔ کہا کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جہاں آپ جنت پہ رہیں گے وہی میں بھی رہوں گا، وہ جگہ چاہیے۔ یہ صحابہ کی دور اندیشی دیکھیے، کتنی بڑی چیز مانگا، لیکن نبی نے یہ نہیں کہا کہ چلو وہ جگہ مل جائے گی، کیونکہ جنت و جہنم کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، وہ جگہ اگر چاہیے نا تو اس جگہ کو پانے میں ذرا میری مدد کرو کہ تم کثرت سے رب کا سجدہ کرو، خوب عبادت کرو۔ تو جب تم رب کا سجدہ اور عبادت کرو گے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب سے ملاقات کی جس کو تمنا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو امید کرنا اپنے اعمال پر بدلے کی امید صرف اللہ سے کرنی چاہیے، امید کسی انسان سے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ گئے عرس لگا اجمیر میں اور چڑھاوا چڑھا کے آئے پھر امید کرے کہ اولاد ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے فالتو کام کرتے ہیں کہ میں نے فلاں درگاہ پہ یہ چڑھا دیا، چادر بھیج دیا، میرا ایک کام ہو جائے گا۔ امید صرف اللہ سے کی جائے گی۔ عمل بندہ کرے گا اللہ کے لیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اور اس عمل میں شرک نہ ہو، اور پھر امید اللہ سے لگائی جائے گی، اس لیے کہ امید عبادت ہے۔ اس کے بعد عبادت کی چوتھی قسم کیا ہے؟ توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب بندہ سچ معنوں میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنے ہوں گے، بڑا دردناک۔ ایک مرتبہ کہیں گئے تو اب پہلے شہروں میں جیسے ہوٹل بنے ہیں، سرائے ہیں، یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ ایک مسجد میں انہوں نے سوچا ٹھہر جاؤں، تو مسجد کے مؤذن یا خادم نے رات ہوئی تو کہا کہ باہر جاؤ، مسجد بند ہو جائے گی۔ وقت کے محدث، بڑے امام وقت کے، لیکن سمپل زندگی، تو مسجد کے باہر آ گئے، تو جہاں جوتے چپل نکالتے ہیں وہاں بیٹھ گئے۔ مؤذن نے کہا یہاں سے بیٹھو، بارش ہو رہی ہے خوب تیز، یہاں سے بھی جاؤ۔ اب سوچیے اب کہاں جاؤں، بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ اس نے کہا جاؤ گے کہ دو چار لوگوں کو بلا کے باہر کرو۔ قریب میں ایک تندور تھا جو روٹی پکاتے ہیں نان بھائی خباز، وہ آیا، کہا ایسا کہ اگر یہ تنگ کرتا ہے تو میرا یہاں پر گھر ہے، روٹیاں پکاتا ہوں، چلو وہاں پر آپ ٹھہر جاؤ۔ چلے گئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تندور بنانے والا، روٹیاں پکانے والا بہت زیادہ دلچسپی علم سے رکھتا تھا، حدیث سے رکھتا تھا۔ اس سے تعارف ہوا، بات چیت ہوئی، تو اس نے کہا کہ دیکھیے میں روٹیاں پکاتا ہوں، بیچتا ہوں، علم حدیث حاصل کرتا ہوں، دین سیکھتا ہوں، میں نے جتنی دعائیں کی اللہ سے سب دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا ایسی ہے جو ابھی تک نہیں قبول ہوئی۔ اس وقت کے سب سے بڑے محدث، عالم، فقیہ احمد بن حنبل سے ملنے کی تمنا ہے، ابھی تک وہ تمنا پوری نہیں ہوئی۔
تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دعا بھی اللہ نے تمہاری قبول کر دی اور احمد بن حنبل کو تمہارے دروازے پر بھیج دیا۔ کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ انسان جب مخلص ہوتا ہے، نیت کا سچا ہوتا ہے، کیسے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اسباب وسائل فراہم کرتا ہے، راستے کیسے اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ مثالیں سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے میرے بھائیوں اور دوستو۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مورخ ہیں، عالم اور امام ہیں۔ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے اور ان سے علم حاصل کرنے کے لیے اندلس سے بغداد کا پیدل سفر کیا۔ اندلس اسپین سے بغداد عراق کا پیدل سفر کیا۔ اب آپ گوگل میں دیکھ لیجیے کہ اسپین سے بغداد کتنے دور ہے۔ کہتے ہیں کہ میں بغداد کے قریب پہنچا تو مجھے یہ خبر ملی کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آزمائش کا شکار ہو گئے، اور جو فتنہ خلق قرآن تھا نا، جس میں انہوں نے فتویٰ نہیں دیا قرآن کے مخلوق ہونے کا، اس کی وجہ سے ان کے درس میں پابندی لگی ہے، کہیں درس نہیں دے سکتے۔ اور میں ہزاروں کلومیٹر چل کر کے پیدل، اسپین سے عراق بہت قریب نہیں ہے، آپ یہاں سے وی ٹی اسٹیشن بمبئی جانا چاہیں پیدل تو نہیں جا پائیں گے آج کے دور میں، سوچنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پہنچا تو یہ خبر پہنچی کہ ان پر تو پابندی لگی ہے، درس نہیں ہو پائے گا۔ بڑی تکلیف پہنچی کہ اتنا لمبا سفر ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے ایک جگہ بغداد میں اپنا سامان رکھ کر کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ پوچھا کہ کہاں ان کا گھر ہے۔ چلا گیا، ان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلے۔ میں نے کہا کہ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی، میں ایک اجنبی آدمی، مسافر، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا، اور میں اندلس سے، اسپین سے پیدل سفر کر کے آپ کے پاس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس شہر میں آنے کا میرا کوئی مقصد ہی نہیں سوائے آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کا۔ امام احمد نے کہا کہ مجھ پر تو پابندی لگی ہوئی ہے، میں آزمائش میں مبتلا ہوں، میں تو حدیث کا درس نہیں دے سکتا۔ امام بقی کہتے ہیں کہ میں پھر ان سے دوبارہ کہا کہ میں اجنبی آدمی ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کا اس واقعے کو بعض علماء عرب بیان کر کے رو پڑتے ہیں اپنی مجلسوں میں کہ پابندی لگی ہے، آپ بیان اور درس آزادی سے نہیں دے سکتے۔ امام بقی کہتے ہیں اجازت دیں تو میں روزانہ فقیر کے بھیس میں، مانگنے والے کے بھیس میں آپ کے دروازے پر آؤں، کھڑے ہو کر سوال کروں، بھائی اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، یہ میرا انداز ہوگا، اور پھر آپ آئیں اور مجھے ایک حدیث سنا دیں، اس طرح سے ایک حدیث مجھے یاد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ میں روزانہ ان کے گھر آتا، دروازے پر سائل کی طرح، مانگنے والے کی طرح آواز دیتا، امام احمد بن حنبل کے دروازے پر کہتا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، صدقہ دو اجر پاؤ گے، یہی آواز دیتا ایک سائل کی طرح دروازے پہ، اللہ کے بندو صدقہ دو اجر پاؤ گے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ اتنی آواز سن کے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد مجھے اپنے گھر میں لے جاتے، بٹھاتے، اور کبھی ایک کبھی دو حدیث بیان کرتے، یہاں تک کہ میں اس طرح ان سے 300 حدیثیں میں نے یاد کر لیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پابندی ہٹا لی گئی، اللہ نے آزمائش سے ان کو چھٹکارا دے دیا، اور پھر ان کا حلقہ درس بڑھتا گیا، ہزاروں کی تعداد میں شان و شوکت کے ساتھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں۔ اور جب میں ان کی مجلس میں پہنچتا تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سارے طلبہ سے کہتے کہ ان کے لیے جگہ بنا دو، اور مجھے اپنے قریب بیٹھاتے اور طلبہ سے کہتے کہ دیکھو یہ ہے بندہ جو علم حاصل کرنے والا ہے، طالب علم اسے کہتے ہیں۔ یہ علم جو ہم تک پہنچا ہے
یہ بڑی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم حدیث کی طلب، یہ تو امام بقی کا واقعہ احمد بن حنبل سے سیکھنے کا۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے علم حدیث کی طلب میں جب سفر کیا تو 2 بار ایسا ہوا کہ مجھے خون کا پیشاب آیا، یعنی غذا نہیں، کھانا پینا نہیں، جسم میں کچھ نہیں۔ تو یہ ہے علم کی حیثیت اور اہمیت۔ اور اس کے بعد بندہ جب اللہ سے جڑتا ہے، اللہ پر بھروسہ کر کے کسی کام کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ کیسے اس کے سامنے، اب وہ نان بائی روٹی پکانے والا کہہ رہا میری ایک دعا نہیں قبول ہوئی۔ کہا کیا؟ کہا احمد بن حنبل سے نہیں ملاقات ہوئی، وقت کے محدث ہیں۔ کہا یہ دعا بھی قبول ہو گئی، احمد بن حنبل تمہارے سامنے حاضر ہے۔ تو توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں جتنا مضبوط ہوگا، اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پرندوں سے دی کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے، تو جیسے وہ پرندوں کو روزی دیتا ہے ویسے تم کو بھی روزی دے گا۔ کوئی پرندہ بھوکا سوتا اور مرتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، یہ پرندے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر کے واپس آتے ہیں۔ تو توکل علی اللہ کی جو لذت ہے، یہ اتنی پیاری دعا اور عبادت کی اتنی پیاری قسم ہے توکل علی اللہ، کہ آپ میرے بھائیوں اس لذت کو اسی وقت سمجھیں گے جب سلف کی سیرت اور تاریخ کو پڑھیں گے۔ مولانا عبد الرحمن محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ترمذی کی شرح 4 جلدوں میں لکھی ہے، توکل کی مثال دیں ان کی، یہ طبیب اور حکیم تھے، دوائیں دیتے جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا۔ تو جب ترمذی کی شرح لکھتے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کے مبارک پور کے اندر، تو صبح دواخانے میں بیٹھتے، 4 5 6 مریض جو آتے ان کو دوائیں دیتے، پیسے لیتے اور پھر دواخانہ بند کر دیتے، بولتے آج کے لیے کافی ہے، آج میرا گھر چل جائے گا، باقی آپ حدیث پڑھنے پڑھانے لکھنے کا کام کرتے۔ صبح صبح یہی ان کا کریں، ان کی اپنی روزی روٹی طبابت، حکیمی، ڈاکٹر ہونا۔ آج تو ڈاکٹر اگر کوئی ہے تو سوچتا ہے کتنے جلدی وہ مریض کا گردہ کاٹ دے، چیتھڑا کر دے، جسم کاٹ دے، آپریشن کر دے، کروڑپتی بن جائے۔ آج تو ڈاکٹروں کو کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکو کہا جانے لگا، ڈاکٹروں کا پیشہ بدنام ہوا۔ یہ ڈاکٹری کا پیشہ اتنا بابرکت ہے کہ اگر اس کے حوالے سے کوئی دین کی خدمت کرنا چاہے تو اس میں روزی چل کر آتی ہے۔ مریض آتا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ 2 4 10 مریضوں کو دیکھتے، دواخانہ بند کر کے حدیث کی شرح لکھنے میں لگ جاتے تھے۔ جب ترمذی کی شرح لکھ لیا انہوں نے، پہنچی دنیا میں، تو شاہ عبدالعزیز، ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ سلمان جو موجودہ حکمران کے والد، سعودیہ کے بانی، انہوں نے خط لکھا کہ آپ جیسے لوگوں کی ضرورت مکے میں، حرم میں، یہاں آئیے اور حدیث کا درس دیجیے۔ ابھی شرح کی 1 2 جلدیں باقی تھی، دوسری جلد شاید پہنچی تھی۔ شیخ نے معذرت کر دی، نہیں میں یہیں سے رہ کر دین کی خدمت کروں گا۔ پوری دنیا کی شاید ہی کوئی لائبریری ہو جہاں تحفۃ الحوضی ترمذی کی شرح ان کی نہ پہنچی ہو۔ علماء نے توکل کیا تو اللہ نے ان کے علم سے فائدہ پہنچایا۔ پرندے توکل کرتے ہیں تو اللہ انہیں روزی دیتا ہے۔ انسانوں میں جو جتنا زیادہ توکل کا مضبوط ہوگا، نفسیاتی ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور رزق تو اس کا چل کر کے آتا ہے۔ تو عبادت کی ایک بڑی اعلیٰ اور جامع قسم، وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ توکل ایمان کی علامت ہے۔ اس کے بعد رغبت، رہبت، خشوع، یہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں اس کو پا لینا۔ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ جنت کو پسند کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہاں تک پہنچنا، یا اسی طرح سے خوف اور ڈر یا خشوع، یعنی اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ آپ کس کے سامنے ذلیل ہوں گے؟ اللہ کے سامنے۔ پیشانی
ہم کہاں جھکاتے ہیں؟ اللہ کے آگے. بڑی پیاری جگہ ہے سر. عرب کے اندر نوجوان بڑوں کا بوسہ لیتے ہیں پیشانی کا. ہم اس پیشانی کو جتنا رب کے آگے جھکائیں گے، یعنی رب کے سامنے جتنا ہم اپنے آپ کو ذلیل کریں گے، اللہ اتنا عزت دے گا. اکڑنے سے کودنے سے عزت نہیں ملتی ہے. اپنی وہ جسم کا وہ حصہ جو سر، جسم، دماغ، بلندی ہے، آدمی گھمنڈ کرتا ہے تو دماغ سے کہا جھکاؤ رب کے سامنے، جھکاؤ تو اللہ تمہیں عزت دے گا. خشوع عبادت کی ایسی قسم ہے کہ یہ اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے، اس کو سمجھایا کیسے جائے خشوع کو. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. کہا کہ خشوع کو سمجھنے کے لیے مثال دیا کہ جیسے آپ اس عمارت کے اندر ہے، اس مسجد میں، مسجد کا گیٹ بند ہو جائے اور آپ سے کہا جائے کہ بس 10 منٹ کے اندر یا اتنی دیر میں مسجد گر جائے گی اور کوئی زندہ نہیں بچے گا. یا مثلا فلائٹ کا سفر کر رہے ہیں، اعلان ہوا کہ بھائی جہاز کا انجن فیل ہو گیا، اب جہاز گرے گا، کوئی بچے گا نہیں. یا کوئی آپ کے سینے پہ پستول تان دے، بھائی 2 منٹ زندگی ہے، پھر آپ کو شوٹ کر دیں گے. یعنی انسان اپنی زندگی کا آخری وقت اپنے سامنے دیکھ لے، اب بچنا نہیں ہے. تو آخری وقت میں جو وہ 2-1-4 منٹ ملے گا، اس میں اپنے رب کو دل کی کتنی گہرائی سے یاد کرے گا، آپ اندازہ کیجیے. تو دل کی جس گہرائی اور سچائی سے بندہ رب کو آخری وقت میں یاد کرے گا، وہی کیفیت خشوع کہی جاتی ہے، اسی کو خشوع کہا جاتا ہے. اور وہی عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اور وہی کامیابی کی دلیل ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. سمجھ گئے نا خشوع کو؟ تو عبادت کی بڑی پیاری اور اعلیٰ قسم ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی مشہور حدیث، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کیجیے. تو آپ نے کہا کہ صلی صلاۃ مودع، تم نماز پڑھو تو یہ سوچ کر کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اگر آدمی کوئی جان جائے کہ اس نماز کے بعد مجھ پر کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آئے گا، تو دل کی کتنی گہرائی سے وہ نماز پڑھے گا. تو جب یہ خشوع کی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو وہ ہمیں عبادت کا لطف ملے گا. آج عبادتوں کا لطف ہمیں جو نہیں مل رہا ہے نا، عبادت کی قسموں کو ہم نہیں جانتے کہ عبادت ہے کیا چیز، عبادت کہاں کہاں سے اس کی لذتیں ملتی ہیں. توکل ختم، خشوع ختم، خوف ختم، کہاں یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہیں. اسی طرح سے خشیت یعنی ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اور انابت کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا. گناہ جب گناہگار گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، توبہ کے ذریعے پلٹتا ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اسی طرح سے استعانت یعنی مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں. مدد طلب کرنا 2-3 قسمیں اور ہیں. اس کے بعد آج یہ چیپٹر جو ہے ختم ہو جائے گا، کیونکہ 2-3 قسمیں اور ہیں. عبادت کی ایک قسم ہے مدد طلب کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. انسان انسانوں کی جو مدد کر سکتا ہے، مخلوق کی، وہ کرنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ تم میں سے جب کوئی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو فائدہ پہنچائے. قرآن میں ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ مدد جائز، درست اور بلکہ حکم دیا گیا. لیکن مدد کی وہ قسم جو خالق کے لیے خاص ہے،
وہ صرف اللہ سے مانگی جائے گی۔ جو بدعتی تقریریں کریں گے نا، کہیں گے دیکھو وہاں بھی ڈوب رہا ہے، اس سے کہو کہ وہ اللہ سے مدد مانگے، کوئی اس کو بچانے نہ جائے، ہاں، اس لیے کہ اس کے ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ کہاں؟ جو مدد اللہ کے لیے خاص ہے، جو مدد انسانوں کی کر سکتا ہے، اس کے بارے میں تو اللہ نے خود کہا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی بھلائی اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تم اپنے بھائی کو جو فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ، لیکن وہ مدد جو صرف اللہ کر سکتا ہے، جیسے روزی اللہ دے سکتا ہے، اولاد اللہ دے سکتا ہے، جنت و جہنم اللہ کے ہاتھ میں ہے، خالق اللہ ہے، تو جو مدد بندے نے اللہ کے بندے کے ہاتھ میں ہے، یعنی بندہ کر سکتا ہے، وہ مانگی جائے گی۔ جو اللہ کے اختیار میں ہے وہ مدد بندے سے مانگنا یہ شرک ہے، اس لیے کہ عبادت کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے استعاذہ، پناہ طلب کرنا، جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ جناتوں سے جو ہے جناتوں کی پناہ طلب کرتے، کسی جگہ جاتے تو کہتے ہاں کوئی بڑا جن رہتا ہے، کوئی بڑا پیر یا ولی، اس کی پناہ طلب کرتے، اے اس وادی کے جن، اے فلاں جو ہے بزرگ ہماری مدد فرما۔ تو استعاذہ، پناہ صرف اللہ کی طلب کریں گے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اللہ تعالیٰ ہی پناہ ہمیں دے سکتا ہے۔ پناہ، اب انسان کو پناہ دے، کوئی کسی کو دوڑا رہا بھائی مجھے بچاؤ، تو یہ پناہ یہ انسان کے بس میں ہے، لیکن وہ پناہ جو عذاب الہی سے اللہ کی پناہ بندہ طلب کرتا ہے، آخرت کی سزا سے، پکڑ سے، تو وہ اللہ کی توحید کے حوالے سے بندہ اللہ رب العالمین ہی کی پناہ طلب کرے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ قرآن میں کہا گیا کہ جنات جو ہے نا پہلے انسانوں سے ڈرتے تھے، ہوا یہ کہ انسان کمزور ہوتے گئے تو جناتوں کی پناہ طلب کرنے لگے، جناتوں کو بڑا سمجھنے لگے، فَزَادُوهُمْ رَهْقًا، تو جناتوں کا روب دبدبہ انسانوں میں داخل ہو گیا۔ کسی کو آپ کسی سے ڈریں گے نا تو جتنا ڈریں گے اتنا اس کا ڈر آپ کے دل میں بیٹھتا جائے گا۔ اسی لیے توحید کی جب لذت کسی کو مل جاتی ہے نا تو اسے عبادت کا بھی لطف ملتا ہے، اور سماج اور معاشرے اور دنیا میں جینے کا، سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ ملتا ہے۔ یہ کفر چاہے جتنا دندن آئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے پانی کے بلبلے کے، آپ اپنے اندر سے مضبوط رہیے۔ تو یہ استعاذہ کی دلیل ہوئی مختصراً۔ اس کے بعد استغاثہ، فریاد طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یا جانور ذبح کرنا، یا نظر و نیاز، یہ تینوں صورتیں بھی اللہ کے لیے خاص ہیں کہ ہمیشہ بندہ اللہ رب العالمین سے ہی مدد طلب کرے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جانور ذبح کرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا نظر و نیاز بھی اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اس میں بھی کسی اور کا دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھلائی اور اچھے کام کی نظر مانے تو اسے پوری کر لے، برائی کی نظر مانے تو وہ نظر پوری نہ کرے، بلکہ نظر کا کفارہ دے دے۔ کفارہ نظر کا وہی جو قسم کا کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا پھر 10 مسکین کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنانا، یا 3 دن روزے رکھنا۔ کوئی قسم کھا لے یا منت مان لے اور پوری نہ کر سکے تو اسے یہ کفارہ دینا چاہیے۔ یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ اب اس کے بعد اگلے ہفتے سے انشاءاللہ دوسری جو اصل ہے دین اسلام، آج پہلی اصل اپنے رب کی معرفت، اللہ کو پہچاننے کی تفصیل، کیونکہ اللہ کو پہچاننا اس کی عبادت کے طور طریقوں کے ذریعے۔ اب دین اسلام کو کیسے پہچانے دلائل سے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید کی نعمت اور عظمت عطا فرمائے، اور عقیدے کی پختگی و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔